آسان درس قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ سورۃ الضحیٰ کے بعد سورہ الم نشرح کا آغاز ہوا۔ سورہ الم نشرح بھی یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے 3 نام ہیں۔ ایک سورۃ الشرح بھی کہتے ہیں اسے، دوسرا نام سورہ انشراح اور تیسرا نام الم نشرح، اسے سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں نام اس سورت کی پہلی آیت سے نکلے ہوئے ہیں، ماخوذ ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اللہ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کی کہ اے اللہ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے سے تو نے سرفراز کیا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت تک تو نے رسائی دی، پہاڑوں اور لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کا فرما بردار کر دیا، جنات، انسان، حیوانات کو، تمام حیوانات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، تو مالک و مولا تو نے مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فرمایا ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب یہ عرض کر رہے ہیں۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی، پوری سورہ مبارکہ نازل ہوئی کہ جس میں ارشاد فرمایا گیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت سے اور معرفت کے نور سے کھول دیا تاکہ مناجات کی لذت اور امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کو اٹھانا آپ کے دل پر آسان ہو جائے، اللہ کی طرف رغبت دینے یعنی تبلیغ کرنے پر آنے والے جو مصائب ہیں ان کو برداشت کر سکنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اور ان خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کو اس سے کچھ نسبت نہ رہے، اور اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان تک رسائی عطا کی ہے، تو آپ کو اس غم سے نجات دی جو آپ کی پشت پر بہت بھاری تھا، اور آپ کو لامقام بلا کر اپنے دیدار سے مشرف کیا، ان سے کلام کیا تو ہم نے آپ کو اپنا دیدار کروایا، یہاں تک کہ ہم میں اور آپ میں ہماری شایان شان 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور آسمانوں کی پوری سلطنت میں آپ کی قربت اور آپ کی منزلت کا شہرہ رہ گیا کہ آپ مجھ سے کتنے قریب ہیں، یہ سارے آسمان والوں کو بھی پتہ چل گیا، اور فرمایا اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو محبوب آپ کو عالم علوی یعنی آسمانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور آپ کے سپاہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی نبوت اور رسالت سے واقف نہ ہو اور آپ کے حکم سے انحراف کرے۔ یہ تھا اس کا شان نزول۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نور اللہ مرقدہ، آپ اسی آیت کے تحت جو سورہ الم نشرح کی پہلی آیت ہے، اس کے تحت میرے آقا علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے پوری نعت لکھ دی کہ جس میں اصالت کل
امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے، کہ زمین و زمان بنے تمہارے لیے. یعنی وہ پوری ایک نعت لکھ دی کہ جس کے 2-3 شعر میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں کہ فرمایا کہ فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں عیاں تمہارے لیے. فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جتنا جو کچھ اللہ نے بنایا بلکہ پوری کائنات میں ہر چیز آپ کے لیے اللہ نے بنائی ہے. محبوب اگر آپ کو نہ بناتا تو یہ پورا جہان پہ نہ بنتا. اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر یعنی اعلیٰ حضرت کے ترجمے جو کنز الایمان ہے اس کا جو حاشیہ اور ترجمہ آپ نے کیا اس کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی پہلی آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو ہدایت، یہ سنیے یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا کیا عطا کیا. فرمایا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینہ اقدس کو ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت، علم و حکمت کے لیے کشادہ اور وسیع کر دیا. یہاں تک کہ فرمایا عالم غیب اور عالم شہادت جو ہے اس کی وسعت میں سما گئے اور جسمانی تعلقات اور روحانی انوار کے لیے مانے نہ ہو سکے. اور فرمایا علوم لدنیہ، حکم الہیہ، معارف ربانیہ اور حقائق رحمانیہ سے آپ کے سینہ پاک میں جلوہ نما ہوئے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ظاہری طور پر سینہ مبارک کا کھلنا بھی مراد ہے. یعنی احادیث سے اگر آپ دیکھیں تو بخاری شریف میں بھی ہیں بہت سی حدیث مبارکہ ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا یعنی کھولا گیا. کہ یہ ایک بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور تھے تو وہاں پر بھی عمر کے ابتدائی مرحلوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس کو چاک کیا گیا. پھر نزول وحی کی جب ابتدا ہوئی تو اس وقت بھی حضور کے سینہ مبارک کو کھولا گیا. اسی طرح شب معراج جب اللہ نے اپنے دیدار کے لیے بلایا اس وقت بھی حضور کے سینہ مبارک کو کھولا گیا. اور اس وقت شکل یہ تھی کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب مبارک کو بھی نکالا اور زری طشت میں آب زمزم سے اس قلب مبارک کو غسل دیا اور نور و حکمت سے بھر کر اس کی جگہ رکھ دیا. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ جو اللہ نے پہلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا. یہاں سے علماء کہتے ہیں 2 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا. یعنی دنیا حقیر ہے اگر کسی کو یہ حقیقت اس کے اوپر کھل جائے یعنی دنیا میں اس کا سینہ اس کے لیے کشادہ ہو جائے کہ یہ دنیا حقیقت میں حقیر ہے اور آخرت کا جو مرحلہ ہے وہی حقیقت وہی والی زندگی ہے. یہ جس کو سمجھ میں آ جائے اس کا علم جس کو حاصل ہو جائے اس علم کے لیے اگر اس کا سینہ کھل جائے تو فرمایا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس کا قرآن حکیم سے ہی ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. فرمایا کہ جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اور فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو فرمایا يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا. فرمایا کہ اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے بلکہ فرمایا حرجن ضيقا حرجن كانما يصعد في السماء بلکہ فرمایا بہت ہی تنگ کر دیتا ہے گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے. کہ جس کا سینے کو اگر تنگ کر دیا جائے اسلام کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کے جو مسلمانوں کے دشمن اسلام کے دشمن اس وقت سے لے کر ابو جہل سے لے کر آج تک بھی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو ملے گا کہ جن کے سینے دیکھیے کیسے اسلام کے لیے تنگ ہے اور جن کے سینے اگر کھل جائے اسلام کے لیے تو پھر وہ کیسے وہ دیکھیں کہ اسلام کے لیے اپنی جانوں کے بھی نذرانے پیش کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے. اور اگر اس کی نشانی کیا ہے کہ کسی کا سینہ شرح صدر اسے حاصل ہو گیا تو سنیے حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، الم نشرح لک صدرک۔ اب دیکھیے میرے آقا خود یہ آیت کریمہ جب صحابہ کے سامنے پڑھی تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو کھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ دیکھیے اپنے امتیوں کے لیے بتایا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے لیے نازل کی، لیکن میرے آقا دیکھیے اپنے امتیوں سے کتنا پیار ہے۔ اور اگلی دو آیات جو کل ہم سماعت کریں گے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امت کا غم کیا تھا میرے آقا کو، وہ غم امت میں حضور نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال جب صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ اس کھولنے سے کیا مراد ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد وہ نور ہے کہ جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ عرض کی کہ حضور اس کی کوئی نشانی ہے تو اس کی جس سے ہمیں پہچان ہو سکے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں اس کی 3 علامتیں ہیں کہ جس کو شرح صدر نصیب ہو گیا، اس کا سینہ کھل گیا۔ نمبر 1، آخرت کی طرف جس کی رغبت بڑھ جائے، یعنی جسے اپنی آخرت کی سب سے زیادہ فکر ہو جائے، تو فرمایا یہ اس کی ایک نشانی۔ دوسری نشانی فرمایا دنیا سے اسے نفرت ہوگی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ موت سے پہلے وہ اپنی آخرت کی تیاری شروع کر دے، تو فرمایا گویا کہ وہ اسے اللہ نے وہ نور اس کے سینے کو عطا کر دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایسے حبیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ان کا مقدس سینہ ہدایت معرفت کے لیے کھول کر اللہ نے اپنے حبیب کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو ہم اللہ کے محبوب کی بارگاہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو بھی شرح صدر عطا فرمائے، اور موت کی فکر آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اللہ دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی قرآن کی برکت سے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس قرآن کی الفت، محبت اور اس کا فہم اور اس کی سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، بے روزگاروں کو اچھا روزگار دے دے۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان میں جو پریشان ہو، جس کی جو حاجت ہو، اللہ قرآن کی برکت سے سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ۔